آپ لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے، کیا آتی ہے؟ مصیبت، یا کوئی تکلیف آتی ہے، یا کوئی مشکل کا دور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں پر مصیبتیں اور مشکلات نازل فرماتا ہے تاکہ میرا رب ایسے بندے کو دیکھ سکے کہ یہ خوشی میں کیسا ہے اور مصیبت میں کیسا ہے۔ لیکن جب جو شخص مصیبت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ پیغمبران پر بھی آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جب اس کے بھائیوں نے اس کو کنویں کے اندر پھینکا، اس کے بعد وہ مصر کے بازار میں غلام کی طرح غلام بنا، اس کے بعد وہ غلام کی طرح فروخت ہوا، اس کے بعد میرے رب نے اس کو بادشاہ بنایا۔ پھر اس کے بابا کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اپنی بیٹی کی یاد میں روئے، تڑپے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ سے معافیاں مانگی۔ پھر اگر ہم بات کریں حضرت یونس علیہ السلام کی، انہوں نے 40 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں زندہ گزارے، کیونکہ ان کی زندگی پر یہ ایک امتحان تھا کہ آپ نے 40 دن کس کے اندر رہنا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا ہے۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر لوگوں کو جواب دینا، اس کے بعد ان پر مصیبتوں کا آنا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پیدا ہوتی ہی ان کی ماں نے ان کو صندوق میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پر اتنے ان پر اتنی تکالیف ہے۔ اس کے بعد ہمارے لاڈلے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں، ان کی زندگی تو بیٹا تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ پیدائش سے پہلے یتیم، جب پیدا ہوئے یتیم، اس کے بعد بیٹا کفار مکہ نے اس کو کیا کہا؟ مجنون کہا، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل کہا، نعوذ باللہ من ذالک، دیوانہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، پھر فرشتہ آیا، کہا کہ حکم دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو کیا پتا کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو میں اس پہاڑ کے درمیان رکھتا ہوں، کے درمیان کے سواد ہوں۔ میرے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ ایک مولوی تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ اکبر یا کلمہ پڑھے تو یہ دریاؤں میں راہیں نکل جائیں۔ دریاؤں میں کیا نکل جائیں؟ راہیں، چلتے ہوئے پانی میں راستہ آپ کے لیے نکل جائے۔ وہاں پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تو مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اگر میں اللہ کا نام لوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر میں اپنی لاٹھی کو پانی پہ ماروں گا تو پھر تو پانی رک جائے گا، پھر میں دور سے کیوں آؤں؟ میں سیدھا شارٹ کٹ راستہ جو ہے، یہ جو درمیان والا راستہ ہے، میں سے نکل جایا کروں گا، اس دریا کو میں پار کر کے سیدھا وہاں پہ اپنی بکریاں چرا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ جو ہی اس شخص نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان پر شخص نے جو ہی لاٹھی کو دریا کے اوپر مارا، دریا میں راستہ بن گیا۔ جب دریا میں راستہ بن گیا تو وہ وہاں سے چلتا تھا، اپنی بکریاں لے کر جاتا تھا، واپس آتا تھا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ مولوی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ کا نام لے کے بھی کام آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، مولوی صاحب نے کہا، وہ مولوی صاحب سے کہنے لگے مولوی صاحب کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے اس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں پہ تو پانی ہے، راستہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ اللہ کا نام لے لو اور اس دریا کے اوپر یہ لاٹھی کو مارو، پھر راستہ خود بخود بن جائے گا۔ مولوی صاحب کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے تو صرف بات کی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا بھی ٹھہرے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لاٹھی جب ماری سیدھا راستہ نکلا۔ مولوی صاحب حیران ہوئے۔ تو بیٹا بات کس چیز کی ہے؟ پختہ یقین کی ہے، اعتبار کی ہے۔ اگر ہم اپنے رب پر یقین کریں گے کہ یا اللہ جو کچھ ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے، جو کچھ کام کر رہے ہو آپ ہی کر رہے ہو، تو دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہمارے لیے۔ لیکن ہم تو غیر سے مدد مانگتے ہیں، اپنے دوستوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو بیٹا دنیا میں ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اگر ہم اپنے رب پر پورا بھروسہ کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیٹا اپنے رب کو یاد کریں۔ اگر جو بھی کام ہم نے منوانا ہو، سیدھا جائے نماز پر چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ والسلام۔